अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज़ में आपसे मुखातिब हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू आज का है हमारा। कोशिश कीजिएगा कि इसको फ्री वक्त में आप सुनिए जब आपके पास टाइम हो, ताकि जो है वो थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी चाहिए हो इस हवाले से मुझे। आज बात जो हम करने वाले हैं वो दो तरीके से बात करने वाले हैं। एक तो ये कि माइंड साइंस जो है वो क्या कहती है, और दूसरा हमारा दीन किस तरह से उसको सपोर्ट करता है, या दीन में किस तरह से वो चीज़ मौजूद है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पढ़ाई के मुतालिक पूछता हूँ तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि कभी आपका पढ़ने का बहुत दिल करता है और कभी पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। कभी आप एक ऐसे स्टेट में होते हैं जहाँ आपको पढ़ के मज़ा आ रहा होता है, यानी आप लर्निंग स्टेट के अंदर होते हैं, जहनी कैफियत ऐसी होती है आपकी। और कभी ऐसी होती है जो बिल्कुल आप कुछ भी आपको पढ़ा लें लेकिन आपका दिल नहीं चाहता पढ़ने का। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी हस्बैंड आते हैं आपके और आपसे कहते हैं कि चलो आज पिकनिक पे चलते हैं, तो यू विल बी ऑटोमेटिकली इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। या कहते हैं कि लेट्स गो टू द शॉपिंग, आज शॉपिंग पे चलते हैं, तो आपका जो शिफ्ट होगा, एक मेंटल शिफ्ट होगा, अचानक से आपका की स्टेट जो है वो मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी। इसी को यूँ कहें कि हस्बैंड आते हैं और कहते हैं कि आज हॉस्पिटल चलते हैं, तो अभी आपकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो अल्फाज हैं वो आपके जहन के ऊपर काफ़ी असर डाल रहे हैं, और आपका माइंड जो है, आपकी जो स्टेट है वो शिफ्ट हो जाती है जैसे ही कोई सामने वाला आपसे कोई बात करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चों का जो फोकस्ड है वो भी बिल्कुल इधर उधर कहीं ना कहीं भटक रहा होता है। हर बच्चा डिफरेंट जो है वो फोकस के साथ होता है। ये फोकस्ड को जब आप कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं या लर्निंग स्टेट के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो माइंड साइंस ये कहती है कि कोई भी चीज़ अगर आप उससे पहले थोड़ा सा उसके अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया जाए उस बच्चे के जहन में, उस टॉपिक के हवाले से, या जो भी बात आप समझाना चाहते हैं, जो भी बिहेवियर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, उससे मुताल्लिक तजस्सुस अगर बच्चे के अंदर क्रिएट कर दिया जाए, क्यूरियोसिटी पैदा कर दी जाए, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली एक स्टेट ऑफ लर्निंग के अंदर आ जाता है। जैसे वो शॉपिंग के नाम से और पिकनिक के नाम से आपका एकदम से फोकस शिफ्ट होता है और आप एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, ऐसे ही बच्चा भी जो तजस्सुस पैदा होता है, तो जिस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर बच्चा जाता है वो लर्निंग स्टेट ऑफ माइंड कहलाता है। यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में आपको क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है, तो क्या करते हैं, आप चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना उस चीज़ के मुताल्लिक, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात गैदर करना। तजस्सुस इसी का नाम है ना। तजस्सुस जब किसी को होता है तो वो क्या करता है, वो लर्निंग स्टेट के अंदर चला जाता है। तो जब हम मिसाल के तौर पे इस चीज़ का फुकदान जो है, कमी जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो क्लासरूम के अंदर देखी जाती है। टीचर आती है और टीचर आके कहती है कि आज जो है वो बड़ा अहम मौजू है, और आज जो है वो बिल्कुल भी शैतानी नहीं होगी, और आज जो है बड़ा मुश्किल होगा, अगर आपने शैतानी आपको समझ में नहीं आएगा। हमारी एक टीचर थी, वो आके जो है वो हर पीरियड में यही कहती थी कि आज तो बड़ा मुश्किल जो है वो एक्सरसाइजेस में करवाने वाली हूँ। पहले से ही हमें एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ले जाती थी जहाँ हमें हर चीज़ मुश्किल लगती थी, हमें हर चीज़ डिफ़िकल्ट लगती थी। तो डिफ़िकल्टीज़ को माइंड क्या करता है, अवॉइड करता है। हम फौरी तौर पर उस लेक्चर को, उस पीरियड को अवॉइड करना शुरू कर दिया था, उस टीचर को ही अवॉइड करना शुरू कर दिया था हमने। तो बजाय इसके कि आप पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले कोई ऐसी अफर्मेशन दें, कोई ऐसी इंडक्शन दें जो नेगेटिव हो, इसको आप तजस्सुस में क्रिएट करें। मिसाल के तौर पे आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो क्लास होने वाली है, आज बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। मिल्टन एरिक्सन, फादर ऑफ हिप्नोटिस्ट उसको जो है वो कहा जाता है, वो कम्युनिकेशन के कुछ पैटर्न उसने जो है वो लिखे हुए हैं, जिसमें जो इफ़ेक्टिव जो है वो कम्युनिकेशन पैटर्न वो इस्तेमाल करता था, जिसको इस्तेमाल करके आप सामने वाले के लाशऊर में उतर सकते हैं, उसके लाशऊर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 प्रिंसिपल यही था, नंबर 1 कम्युनिकेशन मॉडल यही था कि बात करने से पहले थोड़ा सा बात को तजस्सुस के अंदर कन्वर्ट किया जाए। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले कोई ऐसी बात की जाए कि सामने वाला उसका वेट करे।
جیسے کلاس روم کی میں نے اگزامپل دی کہ آج جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہم سننے والے ہیں، اور اس اسٹوری کو سننے کے بعد یو ول بی سرپرائز کہ اتنے زبردست قسم کے لیسن ہمیں ملنے والے ہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہاں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آٹومیٹکلی سارا راستہ بچہ کیا کرے گا، ایک لرننگ اسٹیٹ آف مائنڈ سے جو ہے وہ ایکسپیرینس کرے گا اس ٹریول کو، اس جگہ کو، اس پکنک کو، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں صبح اور شام میں واپس لے کے آ جائیں۔ پکنک تو ہو گئی لیکن لرننگ کچھ بھی نہیں ہوئی۔ آپ ہر ایونٹ کو، ہر وینیو کو، ہر جگہ کو لرننگ پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔ کتابوں کی دنیا سے نکلیے، کتابوں کی دنیا سے نکل کے ریئل لائف میں لرننگ کروائیے۔ بچوں کو بتائیے آج جو ہم پکنک پہ جا رہے ہیں یو ول بی لرننگ سو مینی تھنگس، آپ کو وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور میں شام میں پوچھوں گی آپ سے، یا پوچھوں گا کہ آج آپ نے کیا کیا سیکھا۔ تو آٹومیٹکلی آپ نے ایک سجیشن یہاں دے دی، اور بچہ آپ سارا دن لرن کرتا رہے گا اور بہت ساری چیزیں شام میں آپ کو شیئر بھی کرے گا۔ اسی بات کو ہمارا دین کس طرح سے بتاتا ہے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور دین آ گیا، اور جب حکم مل گیا کہ اب جائیے اور جا کے جو ہے وہ لوگوں کو بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو لے کر آئے اور صفا مروہ کی پہاڑی پہ، کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے، اور لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر چن لیا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں کہا۔ دین اسلام آ گیا ہے اور ایمان لے آؤ، یہ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ بلکہ سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ سوال دیکھیے، دین آ گیا ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، اتنا امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر، اس کو بھی سائڈ پہ رکھا ہوں، ابھی کیا بات کر رہے ہیں، میں اس کا ریزن بتاؤں گا کہ کیوں اس طرح سے فرما۔ اب لوگوں میں چہمہ گوئیاں سٹارٹ ہو گئیں، کیا فرما گئے؟ لشکر، لشکر کہاں سے آ گیا لشکر؟ لوگ جمع ہونے لگے فٹافٹ فٹافٹ، قریب قریب لشکر کی باتیں چل رہی ہے، کوئی سارے پریشان کہ بھائی بتائیے کہ لشکر کے پیچھے حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ تمام لوگوں نے اس وقت، چونکہ اس وقت ایمان تو کوئی نہیں لایا تھا سوائے چند ایک کے، ان سب نے ایک بیک آواز میں یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول تو اس وقت نہیں کہا تھا، لیکن اے محمد، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مکہ کا جغرافیائی جو سسٹم ہے، جغرافیائی خطہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے سے آ ہی نہیں سکتا لشکر، کیونکہ اتنا طویل پہاڑی سلسلہ ہے کہ وہاں سے روٹ ہی نہیں بنتا، وہاں سے کوئی لشکر آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں کہ واقعی لشکر ہوگا، یعنی ہم جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ لشکر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا یہاں پر؟ سب سے پہلے تجسس کریٹ کیا لوگوں میں، لشکر لشکر لشکر، لوگ جمع ہو گئے، پریشان ہو گئے، تجسس۔ دوسری چیز، کوئی بھی بات بتانے سے پہلے، اتنا اہم پیغام ابھی روکا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ابھی، پہلے ووٹ آف ٹرسٹ لے رہے کہ لوگ مجھ پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں یا نہیں، پہلے لوگوں سے ووٹ آف ٹرسٹ لیا، یعنی جو پیغمبر جو صادق اور امین ہو، جس کا کیریکٹر 40 سال سارا عرب جانتا ہو، وہ بھی کچھ بیان کرنے سے پہلے، کچھ فرمانے سے پہلے، کچھ پڑھانے سے پہلے یہ چیک کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اور میری ریپو کتنی بلڈ ہے، ٹرسٹ کتنا کرتے ہیں یہ۔ کیا ہم اپنی بات سمجھانے سے پہلے، ایک تو ہر شخص بچوں کو سمجھانے کے لیے تلا رہتا ہے، یا ٹیچر پڑھا رہی ہے، اگر ٹیچرز کی بات کریں گے تو ٹیچر پڑھا رہی ہے تو یہ چیک کر لیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ریپو بلڈ ہے یا نہیں ہے، بچہ ٹیچر پہ اعتماد کرتا ہے یا نہیں ہے، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ سب نہیں ہے، یقین جانیے آپ کا کانٹینٹ کتنا ہی جاندار ہو، آپ کا سبجیکٹ کتنا ہی امپورٹنٹ ہو، بیکار ہے، بچہ اس کو کبھی بھی نہیں مانے گا، بچہ اس کو کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ آپ کی بات کتنی وزندار ہو، بچہ اسے نہیں مانے گا، چاہے آپ والدین ہو چاہے آپ ٹیچر ہوں۔ چیک کر لیجئے
آپ کی اور اس کی ریپو کتنی اچھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچہ غصے میں ہو یا آپ سے ناراض ہو اس وقت اسے نہیں سمجھائے, کیونکہ ریپو آؤٹ ہے آپ کی اور اس کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کیوریوسٹی کریٹ کرتے ہیں لوگوں میں, پھر ٹرسٹ, ووٹ آف ٹرسٹ لیتے ہیں, ریپو چیک کرتے ہیں, اپنی کریڈیبلٹی چیک کرتے ہیں. حالانکہ ان سے زیادہ کریڈیبل اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے, لیکن چیک کر رہے ہیں. اس کے بعد اتنا اہم پیغام کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں, یہ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں, آپ اپنے دین کو پیش کرتے ہیں. یہی آج کا لیسن ہے ہمارے لیے سیکھنے کا. اس حدیث سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا سے, اس ٹول سے, اس طریقے سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ آج سے ہم بھی جب کسی سے بات کریں گے, ہم بھی جب کسی کو کوئی چیز سمجھانا چاہیں گے, ہم بھی جب کسی کو کوئی چیز پڑھانا چاہیں گے, چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا چاہے ہم کلاس روم میں کھڑے ہوئے ہوں, سب سے پہلے اس ٹول کو استعمال کریں گے, کیوریوسٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج کے لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ آج بڑا انٹرسٹنگ لیسن ہونے والا ہے, لیکچر ہونے والا ہے, اور آپ اس کو اس وقت سنیے گا جب آپ فری ہوں. یہ بیسکلی میں نے جملہ کہا ہی اس لیے تھا کہ آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہو. اور 90% مجھے امید ہے کہ لوگوں نے اس وقت موبائل بند نہیں کیا ہوگا کہ نہیں جو سر کہہ رہے ہیں وہ کہیں گے, بلکہ وہ مزید بیٹھ گئے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا نہیں ابھی ہی سننا ہے. رائٹ, آپ چیک کر سکتے ہیں اس پاور کو ابھی کے ابھی, کہ اگر آپ نے موبائل بند کر دیا تھا تو ٹھیک ہے, آپ نے میری بات مانی تھی, اور اگر آپ نے کنٹینیو رکھی اس ویڈیو کو, اب تک سن رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیوریوسٹی ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو سوال ہو, کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو, ان باکس میں لکھیے, آئی ول رسپونڈ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.